بارك درود بجنب محمد وعلى
لیکن اسی فطرت کے حصے میں اس کی معنوی ترقی بھی شامل ہے. جیسے کہ پہلے دن آپ کی خدمت میں اصرار ہوا کہ خدا تعالیٰ 11 قسموں کے بعد کہتا ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اور اس سے پہلے ارشاد فرماتا ہے فألہمہا فجورہا وتقواہا. تو جو ہماری معنوی ہدایت کے لیے ضروری ہے، ہمیں اس دنیا سے نکل کر ایک اور دنیا میں جانا ہے، کیا کام کر کے جانا ہے؟ تزکیہ نفس کے بعد یہ ہمارا ہدف ہے. اس تزکیہ نفس کے لیے کیا چاہیے؟ ہدایت چاہیے. اس ہدایت کا ایک حصہ فطرت کے اندر رکھا ہوا ہے، فطرت کے اندر رکھا ہوا ہے. خدا فرماتا ہے ہم نے اس کو الہام کر دیا ہے. تو اگر یہ صرف اتنا کرے کہ کچھ کرنے سے پہلے اپنے الہامی وجود سے پوچھ لے، اپنی فطرت سے پوچھ لے یہ صحیح کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، بہت حد تک اس کے لیے معاملے یہیں پہ واضح ہو جائیں گے. اور اگر کوئی اتنا کر دے تو باقی خدا تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، ہم یقیناً ان کو ہدایت دے دیتے ہیں. ہدایت مشکل نہیں ہے، ہم انسانوں نے اس کو مشکل بنایا ہوا ہے اپنے لیے. اگر کوشش کریں تو یہ کام بہت ہی آسان بنتا ہے. اور اس کے بعد مولا کا ایک انتہائی نفیس فرمان ہے جو ہماری سمجھ لیں دنیا اور آخرت کی ساری مشکلات کو حل کر رہا ہے. ایک نفیس فرمان ہے، اپنی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجیے گا محمد بعض فرامین ایسے ہوتے ہیں کہ اگر انسان غور کرنے پر آ جائے تو کچھ بچتا نہیں ہے جو اور کچھ چاہیے. بعض فرامین ایسے خوبصورت فرامین ہیں، ہر فرمان کا اہم ہے، ہر فرمان اچھا ہے، لیکن اس پہ توجہ فرمائے گا. مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان شروع میں ارشاد فرمائے کہ خدا تعالیٰ نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں رکھا ہوا ہے، اگر کوئی یہ 3 چیزیں پوری کر لے ایک اور 3 چیزوں کو خدا پورا کر دیتا ہے. خدا تعالیٰ نے 3 چیزوں کو 3 اور چیزوں میں رکھا ہے. پہلی چیز ارشاد فرمایا اگر کوئی انسان اپنے اندر سے اصلاح کر لے تو خدا اس کی تعریفوں کو لوگوں کی زبانوں میں ڈال دے گا. اچھا، آپ کو دوسروں سے احترام چاہیے یا نہیں چاہیے؟ چاہیے. دنیا میں کون ہے جس کو احترام نہیں چاہیے؟ اس احترام کو لینے کے لیے یا مثلا لوگ آپ کی تعریف کریں. انسانوں کے اندر ایک جذبہ ہے کہ لوگ مجھے بری نظر سے نہ دیکھیں، لوگ مجھے اچھی نظر سے دیکھیں، لوگ مجھے یاد رکھیں. اس کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے تاج محل بناتا ہے، تاج محل بناتا ہے، عمارتیں بناتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے، بعض اوقات ظلم کرتا ہے، لوگوں کی زندگیوں کو برباد کرتا ہے. کیوں کرتا ہے سب؟ کہتا ہے لوگ مجھے یاد رکھیں. یہ ساری محنت کرتا ہے کہ لوگ مجھے یاد رکھیں. امام فرمانا تم نے راستہ غلط سمجھا ہے. اگر لوگ تمہاری تعریف کریں اس کا راستہ یہ نہیں ہے. اس کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا اپنے ضمیر اور اپنے باطن کی اصلاح کرو. خدا لوگوں کی زبان پر تمہاری تعریفوں کو جاری کرے گا. میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، آپ نے اگر بہجت کا نام سنا ہو؟ صحیح، یہ کوئی کلاس نہیں ہے کہ میں پوچھتا کتنے لوگوں نے سنا ہوا ہے، ہاتھ کھڑا کرتے، لیکن کافی لوگوں نے سنا ہوا ہے. صحیح، کبھی ملے ہیں کیا؟ نہیں. تو آپ کی زبان پہ ان کی تعریف کیوں آئی ہے؟ کیوں آئی؟ بھئی آپ ملے نہیں ہیں، آپ میں سے اکثر نے ان کی کوئی کتاب بھی نہیں پڑھی ہوگی، آپ میں سے اکثر نے ان کا کوئی درس بھی نہیں سنا ہوگا. آپ کی زبان پر ان کی تعریف کیوں ہے؟ سننے کی بات ہے کہ بھئی یہ کیوں ایسا ہو گیا ہے کہ کسی انسان کی تعریف کئی ہزار کلومیٹر دور ایسے لوگوں کی زبان پہ جاری ہوئی ہے جن کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اصلا کوئی تعلق ہی نہیں. پھر کیوں جاری ہوئی ہے؟ اچھا، یہ تعریف وہ تعریف بھی نہیں ہے. نعوذ باللہ تعالیٰ میں بعض اوقات دنیاوی مثالیں دیتا ہوں تو تھوڑا سا تقدس کے خلاف ہونے لگتا ہے، لیکن دنیاوی مثال دیتا ہوں پھر بھی. مثلا قرآن معنی کا اسکول میں پڑھانے میں بڑے عجیب تجربے ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ میں اسکول میں پڑھا رہا تھا تو وہاں میں نے بچوں سے کہا کہ دیکھو بیٹا، خدا تعالیٰ یہ تمہیں سکھاتا ہے کہ دیکھو اگر کوئی اللہ کے دین کے اوپر چلتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کا احترام لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے.
کہا کہ سر بہت معذرت چاہتا ہوں، برا نہیں مانے گا، بچوں کے دماغ میں چیز آتی ہے نا، برا نہیں ہے، آپ اس کا جواب دینا چاہیے، معذرت چاہتا ہوں۔ اس نے ایک بندے کا نام لیا، میں آخر میں فیصلہ کرتا ہوں نہیں مجھے ممبر پہ بیٹھ کے اس کا نام نہیں لینا چاہیے۔ اس نے اس کا نام لیا، کہنے لگا سر وہ بھی تو اتنا مشہور ہے، اس نے تو اللہ کی کوئی بندگی نہیں کی۔ مثلا کوئی فٹ بالر لے لو، کوئی گانے والا لے لو، کوئی ایکٹر لے لو، کہنے لگا وہ بھی تو بہت مشہور ہے، اس نے تو کوئی اللہ کی بندگی نہیں کی۔ تو پہلے تو اچانک مجھے لگا کہ یہ کیا کہہ گیا ہے بیچارہ۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا دیکھو بیٹا ایک بات بتاؤ، اللہ کے رسول کا نام سنا ہے؟ ہاں سنا ہے۔ میں نے کہا ان کے نام پہ جان دو گے؟ کہنے لگا ہاں دیں۔ پھر میں نے اس کا نام لیا جس نے اس نام لیا تھا، میں نے کہا اس کے نام پہ جان دو گے؟ کہنے لگا جاننا میں جائے مجھے کیا۔ فوراً بچوں نے سمجھ لیا اس بات کو کہ ہاں یہ احترام ہے، وہ شہرت ہے۔ ان کے نام میں ایسا احترام ہے 1400 سال کے بعد بھی کروڑوں لوگ ان کے نام پہ جان دینے کو تیار ہیں۔ اچھا آج جو دنیا میں مشہور ہے اس کے نام پہ کتنے لوگ جان دیں گے؟ ایک بھی نہیں دے گا۔ آج اس کی شہرت ختم ہو جائے، ابھی جو آ رہا ہے مثلا کہاں کہاں آ رہا ہوگا، اتنا مشہور ہوگا کہ کچھ عرصے میں بوڑھا ہو جائے گا، اس کا پوچھنے والا ہوگا۔ یہ شہرت ہے، وہ احترام ہے۔ اب مولانا فرمایا تم اپنے باطن کی اصلاح کرو، تم اپنے باطن کی اصلاح کرو، اللہ تمہاری تعریف کو لوگوں کی زبانوں میں ڈال دے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کو صحیح کر لو، خدا تمہارے احترام کو لوگوں کے سامنے ڈال دے گا۔ پہلے جملے میں فرمایا تھا اپنے باطن کی اصلاح کرو۔ باطن کی اصلاح کرو کیا مطلب؟ ممکن ہے میں دکھانے کے لیے بہت اچھا ہوں، باطن میں شاید اچھا نہیں ہوگا۔ بھئی میں دکھانے میں متقی پرہیزگار ہوں، لیکن جب میں تنہائی میں ہوتا ہوں مجھے موقع ملتا ہے پھر کیا ہوں، یہ کسی کو کیا پتا۔ فرمایا اپنے باطن کی اصلاح کرو، خدا تمہاری تعریف کو لوگوں کی زبان پہ ڈال دے گا۔ دوسرے جملے نے فرمایا خدا کے ساتھ رابطے میں اصلاح کرو۔ خدا کے ساتھ رابطے میں اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ وہ یہ کہ میں خدا کی خاطر اپنی زندگی کی بہت ساری چیزیں چھوڑ دوں، بندوں کی خاطر نہیں، خدا کی خاطر۔ جب میں خدا کے ساتھ اپنے رابطے کو صحیح کرتا ہوں تو امام فرماتے ہیں خدا تمہارے احترام کو لوگوں کے سامنے رکھے گا، لوگ تمہارا احترام کریں گے۔ تیسرا فرمایا تم آخرت کو صحیح کر لو، خدا تمہاری دنیا سنوار دے گا۔ تم آخرت صحیح کرو۔ تو دیکھیے ہم لوگ کے ساتھ جو غلطی ہو رہی ہے، خدا نے تین چیزوں کو تین چیزوں میں رکھا ہے، ہمیں یہ تینوں چیزیں چاہیے، ہم وہاں نہیں ڈھونڈ رہے جہاں خدا نے رکھا ہے، ہم کہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں۔ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ نہیں، خدا نے یہاں رکھا ہے، تم کہیں اور دیکھ رہے ہو۔ اچھا اب یہ نہیں کہ اس بندے کو نہیں چاہیے، مثلا میری اچھائی لوگ ذکر کریں، ٹھیک ہے مجھے یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر ایسا ہو تو مجھے برا نہیں لگے گا۔ لوگ میرا احترام کریں کہ مجھے برا نہیں لگے گا۔ اس کو لینے کے لیے لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں۔ تیسری بات کیا تھی؟ وہ یہ کہ مجھے دنیا سنوارنی ہے اپنی، تو دنیا کے لیے تو لوگ سب کچھ کر رہے ہیں، بندے مار رہے ہیں، جنگیں کر رہے ہیں، حکومتیں بناتے ہیں، ظلم کے ذریعے سے سارے کام کرتے ہیں اپنی دنیا بنانے کے لیے۔ امام فرمایا تمہیں تینوں چیزیں چاہیے، لوگ تمہاری اچھائی کریں، لوگ تمہارا احترام کریں، تمہاری دنیا صحیح ہو جائے، تم غلط جگہ ڈھونڈو، کہیں اور ڈھونڈو، یہاں ڈھونڈو۔ اور ایک اور مشکل ہے، جب ہم غلط جگہ ڈھونڈتے ہیں تو پھر ایک اور چیز ہوتی ہے جو ہمیں چاہیے وہ تو نہیں ملتا، معذرت کے ساتھ عرض کروں ذلیل بھی ہونا پڑتا ہے، ذلت بھی آتی ہے۔ جو دنیا کے پیچھے گھومتا ہے اور لوگوں کو پتا ہے کہ یہ دنیا کے اوپر حریص ہے، دنیا کا لالچی ہے، اس کی عزت کرتے ہیں۔ سب اپنے دماغ میں سوچے بیٹھے ہوتے ہیں کہ آدمی پست ہے، آدمی پست ہے، کہ آدمی حقیر ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہاں ظاہری میں دیکھنے کے لیے تو شہرت نصیب ہوگی، لوگوں میں کمر تک جھکے ہوئے اس کے سامنے احترام کر رہے ہوں گے،
لیکن اندر سے کچھ بھی نہیں ہوگا، کھوکھلا ہوگا۔ کیا نشانی ہے؟ یہ نشانی ایک دن اس کو کمزور دکھاؤ لوگوں کے سامنے، پھر دیکھو کیا ہونے والا ہے۔ وہ جو بڑے بڑے ترم خان بنے ہوئے ہوتے ہیں دنیا کے اندر، 4 لوگوں کے نام تو میں ابھی دے سکتا ہوں پاکستان میں سے، ذرا سا ان کو کمزور کر کے دکھاؤ، پھر دیکھو جوتے مارنے والے کتنے لوگ کھڑے ہیں، جتنے لوگ جوتے مارنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ دنیا ہے بھائی، ذلیل بھی ہونا پڑتا ہے۔ امام فرما رہے ہیں، میں تیسری چوتھی دفعہ عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے، کیونکہ ہمارے یہاں لکھنے لکھانے کا تو رواج ہے نہیں، پڑھنے کا رواج بہت کم ہے، صرف ایک سننا رہ گیا ہے۔ تو اس سننے کو یاد دلانے کے لیے طریقہ ہوتا ہے کہ دہرایا جائے۔ اب میں اس کو دہرا رہا ہوں۔ امام فرمایا تو اپنے باطن کی اصلاح کرو، خدا تمہاری تعریفوں کو لوگوں کی زبان پر رکھے۔ تم خدا کے ساتھ اپنے رابطے کی اصلاح کرو، خدا تمہارے احترام کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ تم آخرت کی پرواہ کرو، خدا تمہاری دنیا کو سنوار دے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ یہ حدیث خاص کر میں نے اپنی خدمت میں اس نے عرض کی کہ ہم ہدف کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ انسان کی زندگی کا ہدف کیا ہے، جو کہ تزکیہ نفس ہے۔ معاشرے کو کیا کرنا چاہتا ہے خدا؟ معاشرے کو عادل معاشرہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ہم نے اس ہدف کے سلسلے میں بات کی، اور اس ہدف کے سلسلے میں پہلے دن ایک رکاوٹ بتائی، اور وہ رکاوٹ یہ تھی لوگوں میں کنسنٹریشن نہیں، توجہ نہیں دیتے، زندگی یوں ہی گزرتی چلی جاتی۔ اب اس کو آپ کنسنٹریشن کی کمی بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ غفلت بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ نادانی اور جہالت بھی کہہ سکتے ہیں، یہ لوگوں کے اندر ہے۔ دوسری بات جو کل عرض کی، وہ انسان کی 2 کمزوریاں ہیں، اس کے اندر لالچ ہے، اس کے اندر خوف۔ یہ لالچ اور خوف کی وجہ سے اپنے ہدف سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ آج مجھے ایک اور ہدف، ایک اور رکاوٹ آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اور اس رکاوٹ کو بیان کرنے کے لیے میں نے یہ حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اور اس حدیث کا جو لب لباب نکلا وہ یہ نکلا کہ جو تمہیں چاہیے ہے وہ تو صحیح ہے، لیکن جہاں سے تم لینا چاہ رہے ہو وہ جگہ صحیح نہیں ہے۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم یعنی یہ عمل کہ مجھے پتا چل جائے جو مجھے چاہیے مجھے کہاں سے لینا ہے، اس کو ہم حکمت کہتے ہیں۔ یہ حکمت ہے، یہ دانائی ہے، یہ اصل میں عقل مندی ہے۔ عقل مندی یہ نہیں ہے کہ میں 100 کے 500 کیسے بناتا ہوں، عقل مندی صرف یہ نہیں ہے کہ میں ایک عمارت کیسے کھڑی کرتا ہوں، 100 منزلہ یا 200 منزلہ، یہ مہارتیں ہیں۔ عقل مندی کسے کہتے ہیں؟ دانائی کسے کہتے ہیں؟ جس کو قرآن کریم حکمت کہتا ہے۔ اور حکمت کیا چیز ہے اس کے اوپر بعد میں کبھی گفتگو کریں۔ حکمت یہ ہے زندگی کو سمجھو۔ اب یہ دیکھیں، اگر یہ چھوٹی سی درود بھیجے گا محمد چھوٹی سی حدیث ہمیں سمجھ میں آ جائے، زندگی مشکل آسان ہے۔ میں آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں، دیکھا انسان محترم، مجھے بھی زندگی گزارنی ہے اور میں گزار رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین۔ ہم نے بھی اپنی زندگی میں تجربے کیے ہیں۔ ایک بات جو طالب علم ہونے کے ناطے ہمیں سہولت ملتی ہے وہ یہ کہ ہمیں یہ سہولت مل جاتی ہے کہ زندگی کے 10-12 سال سکون سے بغیر معاش کی جد و جہد کے کچھ پڑھ لیں۔ ہر ایک کو یہ نصیب نہیں ہو رہی۔ اب پتہ نہیں آپ اس کو بعض اوقات شاید سستی بھی کہیں گے، کچھ لوگ مذاق میں کہیں گے، لوگ سست لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک فائدہ ہوتا ہے جو ہم لوگوں کو مل جاتا ہے۔ مثلا ہم گئے 12 سال ایران میں رکے، اب اس میں فائدہ کیا ہوا؟ آپ کو سوچنے سمجھنے کے لیے ٹائم مل جاتا ہے کہ ذرا زندگی کے بارے میں سوچو۔ جب ہم واپس آ رہے تھے تو ہمارے سامنے چیلنج یہ تھا کہ بھئی جو 12 سال سیکھا ہے یہ آزمائیں گے کب؟ دین کو کہیں آزماؤ بھی تو صحیح۔ پھر مجھے کسی نے بتایا کہ یہ وہ چیز ہے جس کو کسی بھی دھات سے لگاؤ سونا بن جاتی ہے، آزماؤں گا یا نہیں آزماؤں گا؟ ایسی تھوڑی جیب میں رکھ لوں گا، پہلے چیک کر کے دیکھوں گا کہ سونا بناتی بھی ہے یا نہیں بناتی۔ تو میں نے 12 سال دین سیکھا۔ جب میں واپس آنے لگا تو میرے ایک دوست مجھ سے کہنے لگا تم پاکستان جا کے کیا کرو؟ تو میں نے اس سے کہا کہ جو بعد میں کروں گا وہ تو بعد میں کروں گا، پہلے تو میں یہ کروں گا کہ جو میں نے 12 سال سیکھا ہے اس کو دیکھوں گا یہ صحیح ہے بھی یا نہیں، یہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ چلو ایک مثال بتاؤ۔ تو یہی بات ہوئی تھی، میں آپ کو مثال بتاتا ہوں۔ کہنے لگا چلو ایک مثال بتاؤ کیسے کرو گے؟
میں نے کہا دیکھو سادہ سی بات ہے، اللہ کے رسول نے بیوی کو تسبیح دی تھی، وہ آئی تھی اپنے والد گرامی کے پاس، انہوں نے کہا کہ مجھے تھکاوٹ ہوتی ہے، مجھے خاتمہ دے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، میں خاتمہ نہیں دیتا ہوں، میں تم کو خاتمہ سے بڑھ کے ایک چیز دوں گا، اور وہ خاتمہ سے بڑھ کر جو چیز اللہ کے رسول نے بیوی کو دی وہ تسبیح تھی، تسبیح تھی۔ تو میں نے کہا دیکھو تسبیح کا ایک معنوی اثر ہوگا، میں قبول کرتا ہوں، لیکن جو اس وقت بیوی نے کہا تھا وہ جسم کی تھکاوٹ تھی۔ انہوں نے کہا تھا میں تھک جاتی ہوں، مجھے خاتمہ چاہیے تاکہ کام ہو میرے ساتھ۔ اللہ کے رسول نے کہا میں تسبیح دیتا ہوں۔ اب مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، تسبیح کو پڑھنے کے نتیجے میں میری تھکاوٹ دور ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ تجربہ کرو۔ آپ دیکھیں ایسے ہی کہہ رہے ہیں ہوتی ہے، آپ نے تجربہ کیا نہیں، کیسے کہہ دیا آپ نے ہوتی ہے؟ تجربہ کریں، تجربہ کریں۔ کوئی مجھ سے کہہ رہا ہے بھائی رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھو، رزق بڑھتا ہے، چلو میں تجربہ کرتا ہوں۔ کوئی مجھے بتایا بھائی کتنے مہینے پڑھوں گا تو رزق بڑھے گا، کیسے پڑھوں تو رزق بڑھے گا؟ پہلے ساری شرائط پوچھ لیجیے گا بھائی۔ ایک اگر حکیم آپ سے کہتا ہے کہ مثلا فرض کرو ناریل کھاؤ یہ ہوگا، تو پہلے وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ناریل کو کیسے کھانا ہے، کب کھانا ہے، کتنا کھانا ہے۔ تو اگر مجھے دین یہ کہتا ہے کہ یہ کرو یہ ہوگا، تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، میں تو طالب علم ہوں، میرا تو کام ہی لیب کے اندر بیٹھنا ہے، میری لیبارٹری ہے۔ اگر یہ کہتے ہو یہ ہوتا ہے تو میں ٹیسٹ کر کے دیکھتا ہوں، چلو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ نماز غفیلہ پڑھو یہ ہوتا ہے، چلو پڑھو دیکھتے ہیں کیا جا رہا ہے، 10 منٹ کی نماز، 5 منٹ کی نماز ہے۔ تو اس طرح ہم نے بہت ساری چیزیں ٹیسٹ کی ہیں دین کے اندر، اس کے بعد ہمیں سمجھ میں آیا کہ اچھا یہ ہوتا کیسے ہے، یہ سمجھ میں آ گیا۔ آپ جو سمجھ میں آیا تو ہمیں ایک بات سمجھ میں آئی کہ یہ جو لوگ بیچارے بھاگتے پھر رہے ہیں نا، یہ اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، یہ لوگ اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، صحیح جگہ نہیں چل رہے، ان کو کچھ اور کر لینا چاہیے۔ کیا کر لینا چاہیے؟ سب سے پہلے اب آپ کو میں لیب بنانے کا طریقہ سکھانا چاہ رہا ہوں۔ لیب بنانے کا طریقہ، لیبارٹری بنتی کیسے ہے، لیبارٹری ایسے بنتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو دین کے نام پہ کچھ سننے کو ملا ہے، سب سے پہلا کام یہ کریں، پہلے یہ دیکھیں یہ اوتھینٹک ہے یا اوتھینٹک نہیں ہے، مستند ہے یا نہیں ہے۔ ایسا ہو پتہ نہیں مستند نہیں تھی، میں 6 مہینے اس کے پیچھے لگا رہا، کیا فائدہ ہوا؟ سب سے پہلے تو دیکھو مستند ہے یا نہیں ہے۔ تو میں اس حدیث کے بارے میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ مستند ہے، یہ مستند ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کہہ کیا رہی ہے، بعض اوقات وہ کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، ہم کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ استناد کے بعد، مستند ہونے کے بعد یہ سمجھو اس نے کہا کیا ہے۔ اگر اب سمجھ میں آ گیا کہ کیا کہا ہے، تیسرا مرحلہ یہ اس پر عمل کیسے ہوگا، اس پہ عمل کیسے ہوگا۔ مثلا بعض اوقات حدیث ہمیں ایک وعدہ دے رہی ہوتی ہے، ہم اپنے دماغ سے کچھ اور سوچ لیتے ہیں، ہم اپنے دماغ سے کچھ اور سوچ لیتے ہیں۔ اب میں ایک عجیب سی بات کروں گا، شاید بعض لوگوں کو نا امیدی ہو جائے۔ اگر حدیث نے مجھ سے کہا ہے کہ تمہارا رزق بڑھے گا، تو کیا یہ کہا ہے کہ بینک بیلنس بڑھے گا؟ یہ آپ کی سوچنے کی غلطی ہے کہ آپ نے رزق کو بینک بیلنس سمجھا ہے۔ جو دولت کام نہ آئے وہ دولت ہے، جو کمائی آخرت کے کام آئے وہ رزق ہے۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں اس کو، جو کمائی آخرت کے کام نہ آئے وہ دولت ہے، جو کمائی آخرت کے کام آ جائے وہ رزق ہے، رزق ہے۔ کماؤں، اگر آخرت کے کام 2 روپے آ رہے ہیں تو میرا رزق 2 روپے ہے۔ اگر میں 20,000 کماؤں اور آخرت کے کام 50 روپے آئے تو میرا رزق زیادہ ہو گیا، اس سے زیادہ ہو گیا جو 50,000 کمانا تھا۔ ہمیشہ اس طرح دیکھیے گا۔ پھر ایک اور بھی کہ دنیا کا بھی ایک معیار عرض کرتا ہوں، آپ کی کمائی آپ کو سکون دے، اس بات کی نشانی ہے کہ یہ رزق ہے، اور کمائی بے سکونی دے اس کا مطلب ہے یہ دولت ہے، یہ دولت ہے۔ کمائی نے سکون دیا یا نہیں دیا؟
سب سے امپورٹنٹ یہ ہے. اور سکون کہاں سے ملتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ رہو کہ دلوں کو اطمینان تو بس اللہ کی یاد سے ہوتا ہے. یہ رزق ہے. اچھا اب میں سمجھ رہا تھا سورہ واقعہ پڑھوں گا میرا بینک بیلنس بڑھے گا. 1 سال میں نے سورہ واقعہ پڑھی, دیکھا بینک بیلنس تو وہیں کا وہیں کھڑا. اب میں خدا سے کہہ رہا ہوں خدا ہے یہ کیا ہوا, تو نے تو یہ کہا تھا, میں نے تو یہ کیا بھی اور پھر بھی نہیں ہوا. نہیں بھائی وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. صحیح ہے. تو آپ پہلے مرحلے میں سند دیکھ لیں بات مستند ہے یا نہیں ہے. دوسرے مرحلے میں یہ دیکھیں یہ کہہ کیا رہا ہے, اس نے کہا کیا ہے. تیسرے مرحلے میں دیکھیں اس پہ عمل ہوگا کیسے, اس پہ عمل کیسے ہوگا. روایت آپ کی خدمت میں عرض کی 4 دفعہ شاید ہو گئی ہوگی, 5ویں دفعہ امام نے فرمایا کہ تم اپنے باطن کی اصلاح کرو, خدا تمہاری تعریفوں کو لوگوں کی زبان پہ جاری کرے گا. صحیح روایت مستند ہے. پہلا پارٹ سمجھ میں آ گیا, باطن کی اصلاح کرو. باطن کی اصلاح کیا کرو؟ ظاہر میں متقی نہیں بنو, باطن میں بنو. لوگوں کے سامنے جمع کی عبادتیں مت کرو, ذرا تنہائی میں پوچھو عبادت میں مزہ آتا ہے نہیں آتا ہے. باطن کو صحیح کرو, اندر کو صحیح کرو. صرف ظاہر کو صحیح کرنے سے کیا فائدہ. مثلا میں نماز پڑھنے میں ایاک نعبد و ایاک نستعین ظاہری تلفظ کو صحیح کرتا رہو. صحیح یہ ہونا چاہیے, اس کے بغیر نماز خراب ہو سکتی ہے. لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ باطن میں توجہ بھی دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا ہوں. ہر چیز کے باطن کو صحیح کرو. باطن کو صحیح کرو گے امام فرما رہے ہیں لوگوں کی زبان پہ تمہاری تعریف خود بخود جاری ہو جائے گی. دوسری بات کیا تھی؟ فرمایا خدا کے ساتھ اپنے رابطے کو صحیح کرو. خدا کی نافرمانی مت کرو, خدا کا احترام کرو. خدا کی ستاریت سے برا فائدہ مت اٹھاؤ. خدا کے ساتھ اپنے رابطے کو صحیح کرو. بندوں کے سامنے بندوں سے خدا تمہارا احترام کروا لے گا, وہ کروائے گا. تیسری بات کیا تھی؟ آخرت کی پرواہ کرو. تمہاری دنیا کو خدا سنوار دے گا. اب ہم دنیا کو سنوارنے کے لیے تو سب کچھ کرتے ہیں, لیکن مصیبت کیا ہے کہ اس میں سب کچھ ضائع ہو رہا ہے. امام فرمان نہیں, آخرت کی پرواہ کرو, آخرت کی پرواہ. تو عزیزان محترم میں دوبارہ ہدف کی طرف آ جاؤں. یہ روایت اتنی اچھی روایت ہے کہ میں اس میں جذب ہوا ہوں. تو میں دیکھنے میں 3-4 دفعہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہوں, پھر دوبارہ یہیں پہ پہنچ جاتا ہوں. روایت بہت اہم روایت ہے. کاش ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہماری زندگی کی کتنی بڑی مشکل کو حل کر رہی ہے. اور یہ روایت تیسرا حصہ عیناً وہی ہے جو اللہ کے رسول سے ایک روایت مروی ہے. فرمایا علیکم بالآخرہ تأتیک الدنیا سافرہ. تم آخرت کی پرواہ کرو, دنیا ذلیل ہو کر تمہارے پاس آئے گی. تیسرا حصہ وہی ہے, وہ وہی روایت ہے. تو اس طریقے سے اب یہاں سے ہم ہدف والی بات کے اوپر دوبارہ واپس آتے ہیں. ہم سب کو تقریباً پتہ ہے ہدف کیا ہے, تقریباً فطرت بھی بتاتی ہے ہدف کیا ہے. صرف ایک مشکل ہے, اپنے ہدف کو غلط جگہ پہ ڈھونڈنا ہے. جو ہمیں چاہیے وہ کہیں اور ہے, ہم کہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں. اس میں ہمارا نفس بھی شامل ہے, اس غلطی میں شیطان بھی شامل ہے. شیطان بھی شامل ہے. میں آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کرتا ہوں, دنیاوی مثال. درود بھیجیے محمد وعلی شیطان ہے, اس کی سب سے بڑی مہارت کیا ہے؟ شیطان کی مہارت کیا ہے؟ شیطان کی پوائنٹ آف اسٹرینتھ, اس کی اسٹرینتھ کس چیز کے اندر ہے؟ ہمارا کھلا آشکار دشمن ہے, اس کے باوجود بھی شیطان کی پیروی بہت زیادہ ہے. شیطان کا اگر ٹویٹر اکاؤنٹ ہوتا تو اس کے فالوور بہت ہوتے تھے, اتنی فالوئنگ ہوتی ہے اس کی. جبکہ کھلا آشکار دشمن ہے کہ اس کا پوائنٹ آف اسٹرینتھ کیا ہے, کام کیسے کرتا ہے. اس کے اندر ایک مصیبت ہے, طاقت ہے اس کے پاس. وہ کیا ہے؟ یہ ہمارے ضمیر کے اندر جا کر یہ دیکھ لیتا ہے ہمیں کیا چاہیے. اس کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے. مثلا اس کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جو صاحب بیٹھے یہاں بول رہے ہیں نا, ان کی ویکنس پیسہ ہے, ان کی ویکنس شہرت ہے, ان کی ویکنس احترام ہے. شیطان ہماری ویکنس کو, ہماری کمزوری کو ہمارے اندر گھس کے سمجھ لیتا ہے.
اس کے بعد جب ایک دفعہ وہ یہ سمجھ لیتا ہے تو پھر ہمیں ایسے دکھاتا ہے تم ہدف کے پیچھے چل رہے ہو، لیکن ہدف کو کچھ اور چیز میں تبدیل کر دیتا ہے۔ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، آپ سے ایک بات پوچھوں گا، فرض کریں میری ویکنس احترام ہے، 2 آدمیوں سے احترام ملے اچھا ہے یا 10 آدمیوں سے احترام ملے؟ 10 سے ملے بہتر ہے یا 1000 سے؟ 1000۔ اب میں ایک اور بات پوچھوں گا، صرف یہاں جو موجود لوگ ہیں ان سے احترام ملے اچھا ہے یا زمین و آسمان میں خدا کی جتنی مخلوق ہیں سب سے ملے؟ تو میں ان کو دکھانے کے لیے ریاکاری کیوں کروں؟ خدا کہہ رہا ہے میں زمین و آسمان کی تمام مخلوقات سے تمہارا احترام کرواؤں گا، صحیح؟ میں کیوں ضائع کر رہا ہوں ان لوگوں کا احترام لینے کی؟ یہ شیطان نے کیا ہے۔ شیطان نے کیا کیا ہے؟ احترام میری قلبی خواہش ہے، میری فطری خواہش ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ احترام اس کی خواہش ہے۔ اب بجائے یہ کہ میں عقل سے کام لوں کہ بھائی بندوں سے احترام مت لو، اللہ کے نظام سے احترام لو، یہ بندے چھوٹے سے ہیں، دوسری بات یہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ آپ خود تصور کریں، آپ کے اختیار میں ہے جو پیسہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر خدا چاہے گا تو کچھ بھی کروا لے گا آپ سے۔ حتیٰ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ کس کو محبت دیں، کس سے نفرت کریں، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ خدا چاہے گا جو چاہے گا کروا لے گا۔ آپ کے پاس ہے کیا؟ میرے پاس کیا ہے؟ اگر میں سمجھ رہا ہوں کہ میں بول رہا ہوں ایک کہ میں بیوقوف ہوں گا اگر نہیں سمجھ رہا۔ چھوٹی سی ایک بات دیکھیے گا، ابھی بھی احساس کر رہا ہوں، ایک زبان ہے چند سینٹی میٹر، زبان ہے چند سینٹی میٹر میں زیادہ کہہ رہا ہوں، چند ملی میٹر ہے، کٹ گئی نا میں گونگا ہوں۔ پتہ نہیں میں نے ہزاروں مجلسیں پڑھ لی ہوں گی مولا کی کرم سے، لیکن چند ملی میٹر اگر میری زبان یہ گوشت کٹ گیا میں گونگا ہوں، صحیح؟ اس پہ میں اگڑوں کہ میں مجلسیں پڑھ رہا ہوں، کتنی دیر لگے گی گونگا ہونے میں؟ کچھ بھی نہیں۔ ابھی اتنی طاقت میرے اندر نہیں کہ اگر میرے گلے میں کچھ پھنس رہا ہے تو میں اس کو نکال دوں گا، بے بس ہوں، کوئی چیز کھا لوں پی لوں اور میرا گلا بند ہو جائے تو مجھے سانس ہی نہیں آئے گا۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے اصل میں، نہ آپ کے پاس کچھ ہے نہ میرے پاس کچھ ہے، تو میں احترام ان سے لوں یا اللہ کے نظام سے لوں؟ تو بھائی تبھی اسی بات عقل کی بات یہ کہہ رہی ہے کہ ان سے احترام لے کے کیا ہوگا جن کے پاس خود کچھ نہیں ہے۔ اور اس کو میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں وہ یہ کہ بھائی میں نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی بھکاری کسی دوسرے بھکاری سے بھیک مانگتے ہیں، آپ نے دیکھا کبھی؟ بھکاری کو بھی پتا ہوتا ہے کہ بھکاری سے بھیک نہیں مانگنی ہے، کسی اور سے مانگنی ہے، ہم بھکاری ایک دوسرے سے بھیک مانگ رہے ہیں، ہم سب بھکاری ہیں۔ آپ کہیں گے بھائی ہم بھکاری نہیں، ہم بھکاری نہیں، خدا نے کہا ہے وہ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تم سب کے سب اللہ کے سامنے فقیر ہو اور خدا ہے جو غنی ہے، سب فقیر ہیں۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں پھر ہم؟ عقل کیا کہہ رہی تھی؟ فطرت یہ کہہ رہی تھی احترام چاہیے۔ کس سے چاہیے احترام؟ 2 سے چاہیے یا 1000 سے؟ 1000 سے چاہیے، 1000 سے چاہیے، پوری کائنات سے چاہیے، پوری کائنات سے چاہیے، تو پھر ان سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ شیطان کا کام ہے۔ ہمارے ہدف کو سمجھے گا، بجائے یہ کہ ہم صحیح ہدف پر جائیں ہمیں الٹے ہدف پہ لگا دے گا۔ اب ہم بیچارے الٹے ہدف پہ چلنے والے پورے خلوص کے ساتھ، پوری طاقت توانائی کے ساتھ غلط چیز کے پیچھے چلتے رہیں گے، چلتے رہیں گے۔ شیطان اتنا بدبخت ہے، جب ہم چل کے تھک جائیں گے، زندگی ختم ہونے لگے گی، ہاتھ جھاڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں جس کے پیچھے تم گئے تھے نا یہ کچھ بھی نہیں تھا، اور پھر خود مزے لیتا ہے کہ میں نے اس کو ذلیل کر لیا۔ اتنا خائن ہے کہ جب قیامت کے دن اس سے لوگ کہیں گے شیطان سے کہ ہم تیرے پیچھے چلے تھے، کچھ تو ہمارے لیے کرے، تو کہتا کہ میں نے تو تمہیں بہکایا تھا، چلے تو تم خود تھے۔
قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے صحیح۔ اب یہ دنیا میں بھی ساتھ ہوتا ہے انسانوں کے، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کالسراب الباقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، لوگ چلتے رہتے ہیں ایسے سراب کے پیچھے جس کو یہ لوگ پانی سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ پانی ہوتا نہیں ہے، یہ صرف سراب ہے۔ یہ اس کا کام ہے، یہ ہدف کو ہٹا دیتا ہے، غلط ہدف کو اس کی جگہ بٹھا دیتا ہے۔ دنیا کی انسان میں عرض کر رہا تھا بھائی سکون چاہیے، ہاں سکون چاہیے۔ اچھا ہمارے جو بچے ہیں، بہت سارے بچے، وہ سکون کس میں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اگر میوزک چل رہا ہو تو مجھے سکون ملتا ہے۔ اچھا اب اس سے کوئی پوچھے بیٹا صحیح بات بتاؤ، اگر خدا کو یہ پتا ہوتا کہ میرے بندوں کو صحیح سکون میوزک میں ملے گا تو وہ حرام کرتا؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، اللہ بہجت نے بھی ارشاد فرمائی تھی، ظاہر ہے کہ ہم نے وہیں سے سیکھا۔ انہوں نے مثال فرمائی کہنے کہ بھئی فرض کرو دو راستے ہیں، آپ توجہ فرما رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، آپ کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے، چونکہ اتنی دیر ہو گئی آپ توجہ دے رہے ہیں، مجھے پتا ہے 10-15 منٹ سے زیادہ آپ کا دماغ ایک جگہ کنسنٹریٹ کرے معجزہ ہو جائے گا۔ اگر بے دین میں مزہ ہوتا نا اور بے دین میں کوئی خوبی ہوتی ہمارے لیے تو خدا تو ماں سے زیادہ چاہتا ہے، وہ ہم سب کو بے دین پہ بھیجتا ہے، نعوذ باللہ، کہتا جاؤ بے دین پہ جاؤ، کیوں؟ اس میں مزہ ہے، اس میں سکون ہے، اس میں آسانی ہے۔ لیکن خدا خود 1,24,000 انبیاء، ائمہ اطہار، ان کے جانثار، ان سب کی جانوں کو خطرے میں ڈال کر ہم سے کہہ رہا ہے میں تمہیں بے دین نہیں ہونے دوں گا۔ کچھ تو ہے دین میں۔ تو وہ جو ہمارے بچے کہہ رہے ہیں بھئی ہمیں سکون چاہیے ہوتا ہے اس لیے ہم میوزک سنتے ہیں، بندہ خدا اس خدا کو بھی تو پتا ہے کہ میوزک میں سکون ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس میں سکون ہوتا تو خدا منع نہ کرتا، جاؤ سن لو بھائی، مجھے پیاس لگتی ہے، پانی میری پیاس بجھاتا ہے، کیا خدا
بغیر پانی حرام کیا؟ نہیں، اس کو پتا ہے پانی ان کے لیے اچھا ہے، کہتے جاؤ پیو، تو مشکل ہے کیا؟ کلو واشربو، کھاؤ پیو، مسئلہ ہی نہیں۔ جو ہمارے لیے اچھا تھا وہ خدا ہمیں کیوں روکے گا؟ یہ شیطان کا کام ہے کہ وہ صحیح ہدف کو اٹھاتا ہے، دوسرے کو ڈال دیتا ہے۔ اب بیچارہ وہ جوان جو سکون کی تلاش میں ہے، اور شیطان نے اس کو سمجھا دیا کہ بیٹا سکون جو ہے نا وہ میوزک میں ہے، وہ بیچارہ مشکل میں پڑ گیا۔ ایک اور کو سمجھا دیا ہے کہ سکون فحشا میں ہے، وہ فحشا دیکھ دیکھ کے بیچارہ برباد ہو رہا ہے، اس کی زندگی تباہ ہو رہی ہے، اور وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ اس میں مجھے مزہ ملنے والا ہے۔ بیٹا اگر اس میں مزہ ہوتا، فحشا کا مطلب ہوتا ہے بری چیزوں کو دیکھنا، ولگرزم جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اگر اس میں مزہ ہوتا خدا کیوں روکتا؟ کیا کرے گا روک کے؟ اچھا اگر تم دیکھو یا نہ دیکھو خدا کو کچھ ملنے والا ہے؟ خدا کو کیا ملنا ہے؟ یہ شیطان کا کام ہے، غلط چیزیں دکھا دیتا ہے ہم لوگوں کو، اور ہم بے وقوف بن جاتے ہیں، شیطان کے ہاتھ پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ تو میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، دین میں بھی یہی ہوتا ہے۔ ایک دین خدا نے دیا ہے، ایک دین کو ہے جو ہم اپنے دماغ سے بناتے ہیں۔ ایک دین خدا میں دیتا ہے، کہتے ہیں یہ دین لے کے چلو، اس میں کامیابی کامیابی ہے، اس دین پہ چلو، اس میں کوئی مشکل نہیں، تمہاری ساری مشکلات حل ہو جائے گی۔ شیطان کو ایک اور بات پتا ہے، اس پہ ذرا اور غور فرمائیں۔ شیطان کو ایک بات پتا ہے، اگر وہ ہمیں یہ کہنا دین نہ لو، دین ختم کر دو، اس کو پتا ہے ہم یہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ دین ہماری فطرت کا حصہ ہے۔ شیطان کو بھی پتا ہے، میں نے بتایا تھا کہ وہ اندر جا کے سب کچھ جان رہا ہوتا ہے۔ تو شیطان کو پتا ہے کہ دین ان کی فطرت کا حصہ ہے، دین سے جو سکون ملنا ہے وہ ان کی فطرت کا حصہ ہے۔ تو کچھ لوگوں کو تو بے دین بنانے میں کامیاب ہو جائے گا، بیچارے لڑ لڑ کے مر جائیں گے۔ کچھ لوگوں سے کہے گا تمہیں دین کے نام پہ جو سکون چاہیے تھا نا وہ میں کہیں اور سے بھی دلا سکتا ہوں۔ کہاں سے دلائے گا؟ جو میں نے مثال دی، میوزک سے دلائے گا۔ اور مثالیں بھی اس کو آرٹس، لٹریچر۔ آپ یقین فرمائیے یہ جو آرٹس اور لٹریچر کے اوپر اتنا اصرار ہے بعض معاشروں کے اندر، یہ کیوں ہے؟ ان بیچاروں کے نفس کو اندر سے سکون چاہیے، دین کاٹ چکے ہیں، دین نکال چکے ہیں، اب سکون کہاں سے ملے گا؟ یہ بیچارے جائیں گے ٹھنڈ راتوں کے اندر، آرکیولوجسٹ بنیں گے، زمینوں کو کھودیں گے، کس چکر میں؟ شاید اس سے سکون ملنے والا ہے۔ آرٹ گیلریز میں گھومتے رہیں گے، شاید اس سے سکون ملنے والا ہے۔ میوزکس کے پیچھے جائیں گے، شاید اس سے کوئی سکون ملنے والا ہے۔ یوگا کے پیچھے جائیں گے، پتہ نہیں کون کون سے اپنے دانش میں مسٹیسزم کے پیچھے جائیں گے، شاید اس سے سکون ملنے والا ہے۔ نہیں ملنے والا، خدا کو پتہ ہے کہ نہیں ملنے والا۔ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے نہیں ملے گا۔ اب شیطان کیا کر رہا ہے؟ لگائے جا رہا ہے بیچاروں کو، بھیجے چلے جا رہا ہے، ہم لوگ جا رہے ہیں بیچارے۔ اچھا جب کسی کو دیکھتا ہے بے دین بنا سکتا ہے، اسے بے دین بنا دیتا ہے۔ کسی کو دیکھتا ہے جو دین کا سکون چاہیے ہے، اس کو چلو کہیں اور بھیجتے ہیں، میوزک فلاں فلاں ان کو بھیج دیا وہاں پر۔ اچھا کچھ کو دیکھتا ہے کہ نہیں یہ دین سے دستبردار نہیں ہوں گے، تو انہیں کیا دیتا ہے؟ انہیں ایک جعلی دین پکڑا دیتا ہے، جو دین کے نام پہ محنت کرو۔ ابھی آپ غور سے دیکھیں اس دنیا کے اندر یہ جو ہمارے پاس داعش نام پر فنومینا آیا ہے، یہ کیا ہے؟ ان میں سے بہت سارے لوگ اپنی دانش میں دین کی خدمت کر رہے ہیں، ان میں بہت سارے لوگ بیچارے اپنی دانش میں دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور جو دین کی خدمت کر رہے ہیں اس کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ جو شیطان کی بدترین خدمت ہو سکتی ہے وہ سب کر رہے ہیں، جو شیطان کی بدترین خدمت ہو سکتی ہے۔ اب میں آپ سے ایک اور بات پوچھ رہا ہوں، اللہ کے رسول کے زمانے میں جو لوگ بت پرست تھے سارے کے سارے جعلی تھے یا کچھ بیچارے خلوص سے بت پرست تھے؟ کچھ خلوص سے بت پرست تھے۔ کیا نشانی ہے؟ یہ دیکھو کتنے بت پرستوں میں سے مسلمان بن گئے تھے۔ اگر یہ سارے جعلی ہوتے، سارے مصنوعی ہوتے، سارے کے سارے خود غرض ہوتے، ان میں سے کسی ایک کو بھی مسلمان نہیں بننا چاہیے تھا۔ یہ کیوں بت پرستی سے نکل کر مسلمان بنتے رہے؟ یہ بیچارے سمجھ رہے تھے کہ یہ واقعاً دین ہے، یہ شیطان کا کارنامہ ہے۔ وہ بیچارے دین مانگ رہے تھے، اس نے ان کو
اس میں شیطان کا فائدہ کیا ہے؟ شیطان کا فائدہ کیا ہے؟ ایک اور پوائنٹ آپ کی خدمت عرض کرنا چاہ رہا ہوں. دین کے اندر ایک اٹریکشن ہے، ایک جذابیت ہے. دین کے نام پر انسان وہ قربانیاں دیتا ہے جو بے دین کے نام پہ نہیں دیتا. جو لوگ کہتے ہیں نا دین کے نام پہ جنگیں ہوئی ہیں، دین کے نام پہ جنگیں ہوئی ہیں، ایک تو یہ کہ جو دین کے نام پہ جنگیں ہوئی ہیں جو مرے ہیں بہت تھوڑے ہیں. جو بے دین کے نام پہ جنگیں ہوئی ہیں اس میں مرنے والوں کی تعداد 10 گنا زیادہ ہے. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، پہلی جنگ عظیم ہوئی یہ دین کے نام پہ تھی یا ملک کے نام پہ تھی؟ ملک کے نام پہ تھی. دوسری جنگ عظیم ہوئی دین کے نام پہ تھی یا ملک کے نام پہ تھی؟ ملک کے نام پہ تھی. ان دونوں کے مرنے والوں کو جمع کرو، تاریخ بشریت میں جنگ میں اتنے نہیں مرے لوگ جتنے دو میں مرے. اور یہ دین کے نام پہ نہیں تھی، یہ ملکوں کے نام پہ تھی. اگر کسی بچے کو شبہ ہے نا تو آج ہی جا کے کسی نیٹ وغیرہ کے اوپر سرچ کر دے، دونوں جنگوں میں مرنے والوں کو جمع کرے، دیکھیے کتنے کروڑ بنتے ہیں. یہ کتنے کروڑ بنتے ہیں. اور اس کے بعد مجھے پتا ہے پوری تاریخ اسلام کی جنگوں میں کتنے لوگ مرے. کچھ بھی نہیں ہے، فرکشنز بھی نہیں ہے، اس کا فریکشنز بھی نہیں ہے، کسری بھی نکالو تو نہیں ہے. وہ اتنے لوگ بے دین کے نام پہ مرتے ہیں. لیکن اگر دین کے نام پہ مرتے ہیں، مثلا کوئی ہمیں کہے داعش وغیرہ فلاں فلاں، اس کی وجہ یہ لوگ دین سے عشق کرتے ہیں. جب ان کو مصنوعی دین مل جاتا ہے یہ اس کے پیچھے بھی اسی طاقت سے چلتے ہیں، اسی طاقت سے چلتے ہیں بیچارے. تو یہ بیچارے اپنی دانش میں دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، در حقیقت شیطان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. اچھا اب آپ مجھ سے ایک سوال کر سکتے ہیں، وقت بہت کم ہے لیکن یہ سوال ضروری ہے اس موقع کے اوپر. مثلا آپ کہیں گے بھئی اس میں ان بیچاروں کی کیا غلطی؟ شیطان نے ان کو لگا دیا کہ چل نکلے. نہیں، ایسا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا. خدا نے جو دین دیا ہوتا ہے اس میں کچھ چیزیں اتنی واضح بولی ہوتی ہیں اگر کوئی انہی کو پکڑ لے کبھی غلط دین نہیں لے گا. واضح پکڑ لے. مثال کے طور پر کوئی بھی قرآن کریم پڑھے اور قرآن کریم پڑھ کے بتائے بندہ مارنا خدا کے نزدیک کیسا ہے، انسان مارنا خدا کے نزدیک کیسا ہے. قرآن کریم پڑھ لے فوراً اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائی جان اور عزت خدا کے نزدیک بہت بڑی چیز ہے. اب ایک آئے بے وقوف دین کے نام پر لوگوں کی جانیں لے رہا ہے، دین کے نام پہ لوگوں کی عزتوں سے کھیل رہا ہے، پھر کہے کہ میری غلطی نہیں ہے میں دین کے نام پہ کر رہا ہوں. اس نے تیرے پاس عقل نہیں تھی. وہ جو خوارج کا معاملہ ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے. انتہائی دیندار ہیں، کوئی آدمی سیب توڑ رہا ہے تو بول رہا ہے دیکھ سیب مت توڑے کسی اور کے باغ کا ہے، پیچھے 4 بندے مار کے آیا ہے. بیچاری حاملہ خاتون کے پیٹ کو چاک کر کے بچے کو باہر نکالا تھا. یہ کر کے آیا تھا اور سیب کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہہ رہا ہے کسی کے باغ کا ہے اس میں سے سیب مت توڑو. تو تجھے سیب تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو تم نے بچے کو ذبح کیا ہے اس کا کیا ہوگا. تو اگر کوئی ذرا سا بھی اپنی عقل کو استعمال کر دے غلط دین پہ نہیں جائے گا. یہ عقل کو استعمال نہیں کرتے تھے. عزیزان محترم، میں آپ کی خدمت میں جو تفصیل سے عرض کیا وہ کیا ہے، آپ اپنی زندگی میں ہدف چیک کرتے رہیے گا. جس چیز کے پیچھے آپ جا رہے ہیں یہی وہ ہے جو خدا نے کہا یا شیطان نے دھوکہ دے دیا. آپ دین کے نام پہ جو کچھ کر رہے ہیں، اب دیکھیے میں معذرت کے ساتھ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجیے گا محمد علیہ. دین خدا ہم سب کو ایک دوسرے کے نام پر احترام سکھائے گا، احترام سکھائے گا. اچھا اگر میں دین کے نام پر لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا شروع کر دوں، دین پسند نہیں کرے گا. اپنے آپ کو دھوکہ بھی مت دو کہ دین اس کو پسند کر لے گا، ہر یہ کام نہیں کرے گا. دین دشمنیاں نہیں سکھائے گا. ہاں ایک موقع آئے گا جب دین کو کوئی برباد کر رہا ہوگا، خدا کہے گا اس کے دین کو برباد کرنے والے کا مقابلہ کرو، لیکن ہم یہ کہیں گے ہر ایک آدمی کے لیے کر رہا ہوگا، ہر ایک سے دشمنی کرو، کبھی بھی نہیں کرے گا. سید الشہداء میدان کربلا میں کھڑے ہو کر بھی دشمنوں کے لیے بھلائی سوچ رہے تھے کہ اگر ان میں سے کوئی بچ سکتا ہے تو بچ جائے. ایسا مطلب یہ دین ہے. اب میں کل آپ کی خدمت میں تھوڑا سا اس کے اوپر اور
عرض کروں گا کہ آپ اور میں بہت ہوشیاری دکھائیں. میں کیوں اتنا زیادہ اصلاح کر رہا ہوں آپ کے سامنے؟ 50 منٹ ہو گئے اس موضوع کے اوپر بات کرتے ہوئے. وہ اس لیے ہم جیسے جیسے امام کے ظہور سے نزدیک ہوتے جائیں گے انشاءاللہ. درود بھیجیے گا محمد جیسے جیسے ہم نزدیک ہوتے جائیں گے فتنوں کا زمانہ بڑھتا جائے گا. آپ اور میں زیادہ پڑھتے ہیں الامان 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 من فتنة الزمان. اور بعض لوگ ظاہر اس کو فتن الزمان بھی کہتے ہیں. فتن جمع ہوتا ہے, فتنہ مفرد ہوتا ہے. تو امام سے کہتے ہیں مولا ہمیں پناہ دے پناہ دے پناہ دے زمانے کے فتنوں سے. اچھا فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ اس حالت کو کہتے ہیں جب حق اور باطل پتہ نہ چلے. نہیں پتہ چلتا حق کیا ہے باطل کیا ہے. انسان گمسم حیران پریشان چاہتا ہے حق کی پیروی کرے, پتہ ہی نہیں حق کیا ہے, پتہ نہیں باطل کیا ہے. اس حالت کے لیے ہم اپنے امام سے کہتے ہیں مولا پناہ دے دیں. اس حالت سے پتہ نہ چلے حق کیا ہے, پتہ نہ چلے باطل کیا ہے. اچھا جیسے جیسے آپ ظہور سے نزدیک ہوتے جائیں گے فتنے بڑھیں گے یا کم ہوں گے؟ بڑھیں گے. اب میں ایک اور بات پوچھوں گا, یہ جتنے فتنے آئیں گے وہ یہ کہہ کے آئے گا کہ میں بے دین ہوں؟ نہیں, دین بن کے آئے گا. جتنے بھی فتنے آئیں گے زیادہ تر دین بن کے آئیں گے. کیوں؟ لوگوں میں جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اسی کا جاری بناتے ہیں. ایک فرض کرو ایک پروڈکٹ کی ڈیمانڈ ہے تو جاری کس کا بنے گا؟ جس کی ڈیمانڈ ہے. جس پروڈکٹ کی ڈیمانڈ نہیں ہے اس کی کاپی کون بنائے گا؟ اس کا اصلی نہیں بک رہا تو تمہاری کاپی کہاں بکے گی؟ جس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کا جاری بنتا ہے. تو آج کے زمانے میں دین کی ڈیمانڈ ہے, لوگوں کے اندر ڈیمانڈ ہے. چونکہ دین کی طلب ہے مصنوعی بھی دین پہ ہی بنے گا, اسی پہ بنے گا. اچھا لڑائیاں کس پہ ہوں گی؟ دین پہ بے دین پہ؟ دین پہ. اب ایک بات سوچو بھائی, بہت سارے اسلامی ملک ہیں وہاں فرقہ واریت نہیں ہے. فرقہ واریت نہیں ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہاں پہ ڈیموگرافک جو ہے آبادی کا جو تناسب ہے وہ ایسا ہے کہ وہاں فرقہ واریت نہیں ہو سکتی. ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر لوگوں میں دین کی طلب ہے. یہ بیچارے دیندار ہیں اپنی جڑوں میں, اس لیے یہاں فرقہ واریت جاتا ہے. آپ ترکی چلے جائیں وہاں پہ بھی دین کی طلب ہے, اتنی شدت کے ساتھ نہیں ہے جتنا پاکستان کے اندر ہے. پاکستانی عوام اچھی عوام ہے اس اعتبار سے, اس لیے ان کو دین کے نام پہ دھوکہ دیا جاتا ہے. یہاں فرقہ واریت بنائی جاتی ہے. چلو وہ تو بنائی تھی, جرأت اور جسارت کر کے آپ کی خدمت میں کل بھی عرض کروں گا, تھوڑا سا عرض کروں گا, وہ تو بنائی تھی فرقہ والوں کے نام پہ, فرقہ واریت کے نام پہ فرقے. اب جو ہمارے اندر ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ بھی وہی ہے, یہ بھی وہی ہے. ایک دین ہے, ایک مکتب ہے, مذہب ہے, اس کی ڈیمانڈ بنی ہوئی ہے. جن کو یہ پسند نہیں ہے انہوں نے یہی کرنا ہے, ہمارے دینی جذبات سے کھیلنا ہے. اچھا اس کھیلنے کے لیے کیا کریں گے؟ ایک دن ایک جملہ چھوڑیں گے, قوم آدھی آدھی ہو گئی. پھر ایک اور جملہ چھوڑیں گے, کچھ آدھی آدھی ہوئی تھی نا, اب ایک چوتھائی ہو گئی. پھر ایک اور جملہ چھوڑیں گے, جو 4 ہوئے تھے وہ 8 ہو گئے. وہ چھوڑتے رہیں گے. لوگوں میں دین کی ڈیمانڈ ہے, لوگ بیچارے ان جملوں کے اوپر لڑتے رہیں گے ایک دوسرے سے. کل مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے اس کا مقابلہ کیسے ہوتا ہے, کل میں عرض کروں گا. ابھی جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اتنا تکلیف دہ ہے, اگر سوچے انسان جو کچھ ہو رہا ہے اتنا تکلیف دہ ہے. اگر تصور کیجیے گا, چند منٹ سے آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں. ایک قوم, ہمارے بھائی لوگ, ہمارے چاہنے والے, ہمارے دوست احباب, ہمارے ہم مذہب, ہمارے ہم مکتب بمباریوں کی زد میں ہیں, ظالموں سے لڑ رہے ہیں. صحیح ہے, ان بیچاروں کی روزانہ جانیں جا رہی ہیں, ان کا ملک تباہ و برباد ہو رہا ہے.
میں یمنیوں کی بات کر رہا ہوں. ہم ایک دوسرے کا گریبان تھامے کھڑے ہیں کہ میں نے تجھے مارنا ہے. صحیح ہے. میں سوچتا ہوں بیچارہ یمنی سنے گا کہ پاکستان کے شیعے ایک دوسرے سے کس بات پہ لڑ رہے ہیں، تو وہ یہ کہے گا کہ چلو میں تو دشمن سے لڑ کے مر رہا ہوں، تم پاگل کون ہو. کوئی یونانی ہمارا بھائی ہے، وہ کہے گا میں اسرائیل سے لڑ رہا ہوں، دنیا کے غاصبوں سے لڑ رہا ہوں، دنیا کے کافروں سے لڑ رہا ہوں. تم کس سے لڑ رہے ہو؟ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہو. یہ دین ہے؟ یہ فتنہ ہے جو ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے. کل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا فتنے کی حالت میں کرنا کیا ہوتا ہے. یہ جو ہماری قوم ہے بیچاری، یقین فرمائیے اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے میں اپنی قوم کی برائی کرنے والا ہوں، میں قسم کھانے کو تیار ہوں. میرے سامنے پاکستان کے بارے میں، پاکستانی قوم کے بارے میں، پاکستان کے شیعوں کے بارے میں باہر جاتا ہوں، کوئی ایک جملہ بولتا ہے نا میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں. کیا تو تم کو نہیں پتا ہماری قوم کتنی اچھی ہے ماشاءاللہ، اور میں اس کے اوپر اندر سے اعتقاد رکھتا ہوں ہماری قوم اچھی قوم ہے. اسی خاطر یہ دشمنیاں ہو رہی ہیں، اسی خاطر یہ فتنے آ رہے ہیں بیچاروں کے اوپر. آپ کو ہمیں دین کے اندر جو عشق اور محبت ہے اس کو باقی رکھنا ہے، اس کو توڑنے کے لیے سب آیا ہے. چونکہ ہم اور آپ دین کے چاہنے والے ہیں، ان کو پتہ ہے ان کے دلوں سے دین کو ختم کرنا ہے، تو ان کو نعوذ باللہ تعالیٰ دین سے تھکانا پڑے گا. یہ تھکانے کے لیے ہم یہ حرکتیں کر رہے ہیں. اب آپ الحمدللہ رب العالمین دیکھیے، جب داعش کی بات آئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ بھئی یہ لوگ بندے مار رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین ہے، جبکہ دین ہے خدا کہتا ہے تھوڑی سی عقل سے کام لے لو، قرآن پڑھ لو. انسان کا خون محترم ہے، انسان کا خون محترم. دیکھیے اب میں آپ سے عرض کروں گا، تھوڑی سی عقل سے کام لے لو، قرآن پڑھ لو. یہ بتاؤ اختلاف اچھا ہے یا اتحاد اچھا ہے؟ تھوڑا سا عقل سے کام لے لو. بات بات پہ کیوں دستوں کے گریبان؟ جس کو ہاتھ لگاؤ لگتا ہے جیسے بم ہے، پھٹنے کو تیار ہے. کیا مصیبت آئی ہے. تم کو پتا ہے کہ یہ فتنوں کا زمانہ ہے، تم کو پتا ہے کہ دشمن کھیل رہا ہے، تمہیں معلوم ہے دشمن تمہاری صفوں کے اندر پروپیگنڈا مچا رہا ہے، تمہیں معلوم ہے ہم حساس وقت پہ کھڑے ہیں. چند دنوں میں پوری دنیا 40 کا چہلم کا معجزہ دیکھنے والی ہے. پوری دنیا سے مومنین تیاری کر رہے ہیں 40 پر پہنچنے کے لیے. وہ پتہ نہیں ساری جدوجہد کر رہے ہیں کہ ہم مولا کے روزے پر 40 پہ پہنچیں گے، شان و شوکت دکھائیں گے. اور ہمارا پاکستان کا شیعہ اس بات پہ کھڑا ہے کہ میں تیرا ہی گریبان پکڑ لوں گا. ارے بندے خدا، تمہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 40 سے اتنا نزدیک لا کے فتنہ کیوں کھڑا کیا گیا؟ اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ بھئی کتنا آسان ہے دشمن کے لیے کام کرنا، اور وہ کر رہے ہیں اور ہم بیچارے مرے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اتنا ہی احترام کر لو کہ 40 آنے والا ہے، تھوڑا سا معاملے کو دبا لو، کم سے کم 40 تو عزت و سکون کے ساتھ گزرے. ابھی بجائے یہ کہ ہم پوری دنیا کو دکھائیں کہ دیکھو اہل بیت کے چاہنے والے کربلا کے اندر کس شان و شوکت کے ساتھ جمع ہونے والے ہیں، بجائے یہ کہ ہم یہ دکھاتے واٹس ایپ سوشل میڈیا پہ ہمارا شاید 60-70% فلو ایک دوسرے کے خلاف بک بک کرنے پر ہے. اس کو ڈسٹریکشن نہیں کہتے، اس کو ہدف سے منحرف ہونا نہیں کہتے. بجائے یہ کہ میں اور آپ سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر اپنے ذہن، اپنے جسم کی طاقت استعمال کرتے سید الشہداء کے پرچم کو اٹھانے پر کہ بھئی 40 آ رہا ہے، پوری دنیا کو ہم نے دکھانا ہے، اس کے اوپر استعمال کرتے ہماری ساری طاقتیں اس بات کے اوپر لگی مجھے دوسرے کو شکست دینا ہے. اور دشمن نے ہمیں لگا دیا. عزیزان محترم، جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ کہ بھئی ہمیں اس سے زیادہ عقل مند ہونا چاہیے. ابھی مجھے احساس ہے کوئی مجھ سے کہے گا تم بے حس بنا رہے ہو، تم یہ کر رہے ہو، تم وہ کر رہے ہو. بندہ خدا میں بے حس نہیں بنا رہا ہوں، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں ہماری ایک بڑی مصلحت سامنے کھڑی ہے، اس کا خیال کرو. ابھی یہ جو ماہ محرم ہے یہ لوگ کھیلتے ہیں ہم سے ہر سال. یقین فرمائیے اگر ہمارے پاس ایسے کوئی ادارے ہوتے
سوشل موومنٹ کا انالیسس کرتے تو وہ انالیسس کر کے بتاتے کہ پہلی محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک کتنی سازشیں سوشل میڈیا پہ آتی ہیں جان بوجھ کر، چونکہ یہ ہمارا پیک ٹائم ہے، چونکہ یہ ہماری طاقت کا ٹائم ہے، چونکہ یہ دنیا کو دکھانے کا ہمارا ٹائم ہے، ہمیں توڑنے کے لیے کتنی سازشیں صرف ان 60-68 دنوں کے اندر یہ پھینکتے ہیں، اور ہم بیچارے دونوں ہاتھوں سے لے کر ایک دوسرے کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں۔ یقین فرمائیے بعض اوقات سازشیں اتنا آسان ہو جاتی ہیں ہمارے لیے، میں اس کو شاید پچھلی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، پچھلے سال سے پچھلے سال یہ معرکہ ہوا تھا، ایک اخبار کے اندر چند 2-3 کالم کا ایک ایڈ جو چند ہزار روپے میں لگتا ہے، اس سے سازش کرتی ہے۔ اتنا سستا سازش، اتنی سستی سازش، بھائی کوئی سازش ہو، کوئی بڑی سازش ہو، کم سے کم دشمن کوئی محنت کر کے سازش کرے تو میں کہوں چلو ہماری قوم بیچاری پس گئی، اتنی سستی سازش۔ تو بندگان خدا، آپ سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، چونکہ دوست احباب بھی سن رہے ہوں گے، بعد میں سنیں گے انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر، ان کی خدمت میں عرض کروں گا تھوڑا سا اپنے دینی مذہبی شعور کو استعمال کیجئے، تھوڑا سا اپنے جذبات کو کنٹرول کیجئے۔ آپ ایک بہت بڑے واقعے کو دنیا کو دکھانے والے جو ایک معجزے کی طرح ہوتا ہے، اس کو اپنے اس اختلاف میں برباد نہ ہونے دیں۔ اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں بالاخص کس اختلاف کی طرف اشارہ کر رہا ہوں؟ انہوں نے شروع ہی اس کو وہاں سے کروایا جہاں پہ لوگ جمع ہونے والے ہیں، شروع وہیں سے کروایا تاکہ جہاں پہ لوگ جمع ہونے والے ہیں اب محبت سے جمع نہ ہو، ایک دوسرے سے لڑ کے جمع ہو۔ ابھی ہمارا جو بچہ اس ماحول کے اندر نجف جائے گا، اس کے دماغ کے اندر کھچڑی بنی ہوئی ہوگی کہ میں نے کس کا ساتھ دینا ہے، کس سے لڑنا ہے، بجائے یہ کہ سید الشہداء کے روضے کو سوچتا ہے، بجائے یہ کہ وہ نجف جاتا، عراق جاتا، کوفہ جاتا، یہ سوچتا ہوا جاتا کہ میں سید الشہداء کے روضے کی طرف جا رہا ہوں، ابھی اس کا دماغ سب اس میں لگا ہوگا، یہ صحیح کر رہا ہے، وہ غلط کر رہا ہے، یہ غلط ہے، یہ دین سے باہر ہے، یہ سب اسی میں لگا ہوا ہوگا۔ احسان محترم، کم سے کم اتنے بڑے عظیم الشان معجزے کو ہم ضائع نہ ہونے دیں۔ ہم اپنی طاقت کے موقع کے اوپر دشمن کی سازش کا شکار نہ ہوں، شعور کو استعمال کریں، اور یہ جو نظریاتی معاملہ ہے، اختلاف ہے، جس کے اوپر دونوں طرف کے پاس آراء موجود ہوں گی، اوپینینز ہوں گی، ان کے پاس آرگومنٹس، دلائل بھی ہوں گے، یہ دلائل محفوظ ہیں، یہ تبادلہ کرنا چاہے کریں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا مت ہو، عقل و شعور سے کام لیں۔ اور بھائی ایک سادہ سی بات ہے جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، آپ کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے، جس خاندان میں باپ کا جنازہ رکھا ہو، اچھا نہیں ہے بچے لڑے۔ ابھی ہمارے امام کا چہلم بھی نہیں ہوا ہے، ابھی کہاں لڑنے کی باتیں کر رہے ہو، ابھی تو چہلم بھی نہیں ہوا ہے، اتنا تو احترام کرو ایک دوسرے کے ساتھ۔ آپ کہیں گے اسی امام کے نام پہ لڑ رہے ہیں، خدا کا واسطہ یہ تو سوچتے کہ دشمن بھی یہی کروائے گا تم سے۔ تو عزیزان محترم، تھوڑا سا صبر و تحمل کے ساتھ اپنی بڑی مصلحتوں کو سمجھیں، اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، مولا سید الشہداء کے اس عظیم الشان معجزے کو دیکھنے کی کوشش کریں، اپنی طاقتوں کو سید الشہداء کی طرف لے کر جائیں۔ فی الحال ان تمام مسائل میں پڑھنے کا وقت نہیں ہے اس وقت۔ ایک طرف سے میں نے عرض کیا، ایک طرف سے ہماری قوم یمن میں مصیبت میں مبتلا ہوئی ہے، ایک طرف سے ہمارے بیچارے لوگ جو ہیں وہ بحرین کے اندر مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، سعودی عرب کے اندر، حجاز کے اندر، ہر طرف مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ خود ہم لوگ کم مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، کم مصیبتوں میں 2 دن نہیں گزرتے کہ ایک کی شہادت کی خبر آتی ہے۔ تو عزیزان محترم، اتنے مسائل کافی ہیں ہمارے پاس، مولا سید الشہداء کے نام پر تحمل کے ساتھ آگے بڑھیں انشاءاللہ۔ سید الشہداء نے ہمیں عزت دی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ سید الشہداء کے نام پر محبتیں لوگوں کے دلوں کے اندر موجود ہیں۔ یہ ایام اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مصیبت کے ایام، اس کی طرف توجہ رہے کہ بھئی ہم لوگ ماہ محرم الحرام کے اندر ہیں، ماہ سفر کا آغاز ہونے والا ہے، اور ساری توجہات تو اس وقت صرف ایک بات کی طرف ہونا چاہیے کہ کروڑوں لوگ سید الشہداء کے روضے پہ جائیں۔
اب یقین فرمائیے ہم تو مثلا جاتے بھی ہیں تو ہم باہر چلے گئے، نجف پہ اترے تو کسی نے 70 کلومیٹر پیدل چل لیا، نہیں چلا، کہ ہزاروں لوگ ہیں، لاکھوں لوگ ہیں ایسے کہ جو 15 دن، 20 دن، بعض 6 مہینے پیدل چل کر امام حسین کے روضے پہ پہنچتے ہیں۔ عزیزم اس سردی میں، اس وقت کافی سردی ہے، عراق کے اندر آپ جائیں صحراؤں کے اندر سردی ہوتی ہے، عورتیں بچے چل رہے ہیں صرف کہ ہمیں سید الشہداء کے روضے پہ پہنچنا، گودوں میں لیے ہوئے ہیں، دشمنوں کے خطروں کو بھی جھیلتے ہیں بیچارے۔ ان میں سے نہیں معلوم کتنے لوگ ہیں جنہوں نے عہد کیا ہوا تھا کہ ہم نے ننگے پاؤں چلنا ہے، ننگے پاؤں چل رہے ہوتے ہیں۔ اتنی قربانیاں الحمدللہ رب العالمین لوگ دے رہے ہوتے ہیں، اور کیوں نہ دیں؟ سید الشہداء کے خاندان کو جب اسیر بنا کوئی دیکھتا ہے، کوئی قربانی کیوں نہ دے؟ یاد آتا ہے، یعنی ہم لوگ ظاہر ہے ہم دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، ہمیں دنیا کے اندر رہنا ہوتا ہے تو ہمیں سارے کام کرنے ہوتے ہیں، لیکن انسان اگر عقیدت کے عنوان سے سوچے تو شرم آتی ہے انسان عاشور کے دن چپل پہن کے گھوم رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا میں بھی پہنتا ہوں گا، لیکن اگر ایک دن یاد کرے کہ میرے مولا کے اوپر کیا وقت گزرا ہے، انسان کو بعض اوقات شرم آنے لگتی ہے۔ ابھی الحمدللہ رب العالمین کتنے لوگ ہیں جن کے اندر یہ عادت ہے، سید الشہداء نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، اور کتنا عجیب مطالبہ تھا جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ میرے شیعوں سے کہنا جب پانی پیو تو اپنے مولا کی پیاس بجھاؤ۔ مولا چاہتے ہیں کہ ہم ان سے رابطے میں رہیں۔ عزیزو میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کروں گا، ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں، میں آپ سے صرف ایک بات پوچھوں گا، امام حسین آپ کے چاہنے والے نہیں ہیں؟ میں آپ امام حسین کو چاہتے ہیں، ہم لوگ ناقص لوگ، ان کا بھی عرض کیا تھا، ہماری چاہت میں شدت نہیں ہے، ہم لوگ ناقص چاہتے ہیں، لیکن جب امام حسین آپ کو چاہتے ہیں پوری کمال کے ساتھ چاہتے ہیں۔ کبھی مجھ سے کوئی پوچھے کہ بھئی سید الشہداء کی چاہت کی نشانی کیا ہے، سید الشہداء کی چاہت کی نشانی کیا ہے، کتنے جملات ہمارے پاس موجود ہیں۔ بنی اسد سے جو مطالبہ کیا تھا وہ کیا تھا؟ بنی اسد سے کہا کہ بنی اسد میرا ظاہر یہاں پر آئے گا، تم لوگ کھانے پینے کا بندوبست کرنا۔ اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے بھئی بنی اسد کا معاملہ روایت ہے، ممکن ہے کوئی کہے بنی اسد کا معاملہ روایت ہے، چلو بنی اسد کا معاملہ روایت ہے، یہ جو آج 2 کروڑ انسانوں کو کھانا دے رہا ہے یہ کون دے رہا ہے؟ چلو وہ روایت اگر مانتے ہیں، ابھی یہاں پہ جو 2 کروڑ انسان جمع ہوتے ہیں ان میں کوئی خبر نہیں ہے کہ کوئی بھوکا مرا ہو، کوئی پیاسا مرا ہو۔ اور میں جب اس جگہ پہنچتا ہوں تو اس واقعے کو یاد دلاتا ہوں کہ سید الشہداء کے روضے پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہے، اور جب کوئی اس سے پوچھتا ہے کہ کھاتی کہاں سے، پیتی کہاں سے ہے، تو ایک جملے میں جواب دیتی ہے، کہتی ہے بیٹا یہ خود بھوکا پیاسا مر گیا ہے، اب کسی کو بھوکا پیاسا مرنے نہیں دیتا۔ کروڑوں لوگ پوری دنیا میں اس کے نام پر سڑکوں پہ آئیں گے، کوئی پوری دنیا میں دکھا دے ایک آدمی بھوکا رہا۔ مولا کا دسترخوان ہے، ابھی اگر جملے میں عرض کروں نا، یہ کون ہے جو سب کو کھلا رہا ہے، یہ کون ہے جو سب کو پلا رہا ہے، جس کی یتیم بچی کو بھی تماچے لگے ہیں، جس کی یتیمہ کو بھی تماچے لگے ہیں، وہ کھلا رہا ہے، وہ پلا رہا ہے۔ دنیا میں کوئی کہیں بھی مرے وہ کہے گا مجھے کفن امام حسین کا ملے، کفن کربلا کو دے دو۔ یہ کس کے کفن کا طلب کی طلب ہے؟ جس کی بچی بھی بگوروں کا بن ہے، جس کی بچی بھی بگوروں کا بن ہے، یہ اس کا معاملہ ہے۔ چونکہ جملات سید الشہداء کی یتیم بچی کی طرف آئے ہیں، بس ان کے نام پر ایک روایت اور عرض کر کے مسائل تمام کروں۔ بس ایک موقع آتا ہے، سید الشہداء کی بچی خواب دیکھتی ہے، اپنے خواب کو باقی
کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا جیسے آسمان سے امانیاں اتر رہی ہیں. فرمایا آسمان سے امانیاں اتری ہیں، اس میں سے خواتین تشریف لائی ہیں. تو فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا لوگوں سے کہ جو خواتین آئی ہیں یہ کون آئی ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ دیکھو یہ بی بی حوا آئی ہیں، یہ بی بی مریم آئی ہیں، یہ بی بی آسیہ آئی ہیں، یہ بی بی خدیجہ بھی آئی ہیں. اس کے بعد فرماتی ہے کہ میں نے ایک معظمہ کو دیکھا جو جوان ہیں اور سب ان کو تھام رہے ہیں. فرمایا میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. جیسے ہی سید الشہداء کی بچی دیکھتی ہیں کہ جدہ ماجدہ آئی ہیں، میری دادی آئی ہیں، ان کے پاس تشریف لے جاتی ہیں، کہتی ہیں دادی آپ کی امت نے ہمیں بہت ستایا ہے. روایت موجود ہے، میں روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. روایت موجود ہے کہ بی بی سوال کرتی ہے کہ بچی یہ بتاؤ کانوں کے زخم کیسے ہیں؟ کانوں کے زخم کیسے ہیں؟ تماچوں کے نشان ختم ہو گئے. بچی نے فریاد کی کہ دادی زندان میں بہت تکلیف دی ہے، زندان میں بہت تکلیف ہے. فرمایا تمہارے دکھ ختم ہو جائیں گے، تمہارے غم ختم ہو جائیں گے. گویا جب یہ سنایا تو خواتین نے فرمایا انا للہ و انا الیہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. جن لوگوں نے درخواست بھیجی ہے اے پاک پروردگار بحق بیمار کربلا بیماروں کو بالاخص بیمار مورد نظر کو شفائے عاجل و کامل نصیب فرما. اے پاک پروردگار جو بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں بحق و سرائے کربلا آزادی و رہائی نصیب فرما. اے پاک پروردگار ہمارے مرحومین تیری رحمت کے منتظر ہیں. تجھے واسطہ سید الشہداء کی مظلومیت کا ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے خدا دعائیں تیری حجت کے لیے سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. اے پاک پروردگار ان کے ظہور مبارک میں ان کی نصرت کی راہ میں زندگی گزارنے کی